الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم تمام تعریفیں حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے کروڑہ درود اور سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہ رب العالمین کی کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کو نزول ہو آقا علیہ السلام کے جانثار، وفادار، اطاعت گزار اور فرما بردار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت، علماء کرام، اولیاء کرام اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین اور مومنات پر۔ بعد حمد و ثنا انتہائی قابل تکریم استاذ العلماء، استاذ الحفاظ والقراء، محترمی و مکرم جناب قاری ضمیر صاحب، برادر عزیز جناب مولانا عثمان آکاش صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پنجاب شمالی، محترم جناب ملک عبدالعزیز صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع اسلام آباد، برادر عزیز قاضی حماد صاحب، ناظم یونین کونسل نہیں ناظم کی بات کرنا، تو اسٹیج پہ تشریف فرما معزز محترم بزرگ دوستوں، بھائیوں، حاضرین و ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آج کی اس خوبصورت بزم کو سجانے پر جماعت اسلامی ہر دو گہر کی ٹیم، تمام ذمہ داران، کارکنان کو اور حضرت قبلہ قاری ضمیر صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج اس مسجد میں آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ درس اور سبق حاصل کرنے کے لیے اس محفل کا انتظام کیا ہے۔ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے اس علاقہ میں تمام معززین باسیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس وقت اس علاقے میں آیا تھا، پہلی بار میرا اس علاقے کا وزٹ تب ہوا تھا جب میری عمر غالباً 12-13 سال کی تھی، اور حضرت قاری صاحب، قاری ضمیر صاحب چکیہ میں ایک چھوٹی سی مسجد اور مدرسے کا آغاز کیا تھا، اور آج جب اس بڑے مرکز کو روشنیوں میں ہر طرف سے لائٹیں جل رہی ہیں اور ایک بڑا مرکز بن چکا ہے، اس کے پیچھے محترم قاری ضمیر صاحب کی زندگی کا خون اور پسینہ ہے، اپنے آپ کو بھلایا ہے انہوں نے اور اللہ کے اس گھر کو اور دین کے اس مرکز کو آباد کیا ہے۔ اللہ ان کو بھی اجر عظیم دے، ان کی اولاد کو بھی اس کام کو جاری رکھنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ان گمنام لوگوں کو بھی جو اللہ کے ہاں تو گمنام نہیں ہے، شاید ہماری نظروں میں گمنام ہے، جنہوں نے اس ادارے، اس مسجد مدرسے کے لیے دامے درمے سخنے قدمے جان و مال وقت دیا، پیسہ دیا، اللہ ان تمام جو زندہ ہیں انہیں عزت والی زندگی دے، جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کو بہترین اجر سے نوازے اور مغفرت عطا فرمائے۔ یہ جو اس طرف بیٹھے ہیں اور جو اس طرف بیٹھے ہیں، یہ والے ذرا ادھر آ جائیں تو میری ذرا یہ اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا میرا کیونکہ سامنا اس طرف ہے تو میری بات کرنا ذرا آسان ہوگی، یہ جگہ خالی جو ہے اس کو فل کر لیں۔ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو تو ٹیک لگانے کی اجازت ہے، تو جڑے آپ پہ بڈھا پڑھنا چاہتے ہیں بچا کے جا کے ٹیک لا لو، پھر اسی انہوں جوانت شمار نہیں کرنا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آج کی اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے۔ کملی والا، بے مثل بھی، بے مثال بھی، آپ کی ذات بھی اللہ نے
مشہد بھی رب نے اعلیٰ بنایا، آپ کی دعوت کو بھی رب نے اعلیٰ بنایا۔ اور میں عرض کروں، دنیا کا دستور ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے بارے میں دنیا والوں کو خبر ہوتی ہے کہ یہ ہستی کون ہے، کس کی اولاد ہے، کیا اس کا کردار ہے۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی، سارے رسول دنیا میں آئے، ان کی آمد کے بعد ان کی نبوت، ان کی رسالت کا شہرت اور چرچا ہوا، لیکن اس سب میں جب آمنہ کے لال کو دیکھا جاتا ہے، میرا محبوب دنیا میں بعد میں آیا اور ان کی آمد کے چرچے رب نے دنیا بھر میں پہلے عام کر دیے۔ بس میں اشارات میں مختصر تھوڑا شان مصطفیٰ بھی بیان کروں گا، پھر پیغام بھی دوں گا، دونوں حصوں پہ انشاءاللہ وقت لگائیں گے کچھ۔ دنیا میں آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کی آمد کے بعد دنیا والوں کو پتہ چلا یہ آدم اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، لیکن امام الانبیاء بعد میں آئے، لیکن آپ کی آمد کے چرچے دنیا میں پہلے سے تھے۔ رب العالمین نے عالم ارواح میں دو معاہدے لیے ہیں، دو عہد لیے ہیں عالم ارواح میں۔ ایک وعدہ اللہ نے ساری انسانیت سے لیا تھا، آدم کی اولاد کی تمام ارواح کو جمع کیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ساری اولاد آدم کی روحوں کو جمع کیا گیا اور سب سے پوچھا گیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور دسو بھائی میں بڑا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اے رب العالمین ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ایک وعدہ سب سے لیا گیا، ایک وعدہ اللہ نے رسولوں سے اور نبیوں سے لیا تھا، اور وہ وعدہ بھی بڑا قرآن مجید کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ حضور کی آمد بعد میں ہوئی اور آپ کی شہرت اور آپ کی تعریفیں دنیا میں اللہ نے پہلے سے جاری اور ساری فرما دی تھی۔ یہ آج کی اس مسجد کے اندر آپ لوگوں نے حضور کی سیرت کی مجلس برپا کی ہے، سجائی ہے، محفل بنائی ہے، اس مجلس اور اس محفل کا کیا عالم ہوگا کہ جو اللہ نے عرش معلیٰ پہ خود بلائی تھی۔ آج کے میزبان قاری ضمیر صاحب عماد صاحب ہیں اور اس مجلس کا میزبان خود رب العالمین تھا۔ میزبان بھی بڑا اعلیٰ تھا، پیغام بھی بڑا اعلیٰ تھا اور شرکاء بھی بہت اعلیٰ تھا۔